یہ پوری جو امت مسلمہ ہے، کس نے ان کو 73 فرقوں میں بانٹا؟ کس نے ان پر فتوی بازی کی؟ کس نے ان کے درمیان دوریاں پیدا کی؟ کون اسی مہم میں لگے رہے؟ نبی کو مبعوث کیا گیا تھا کہ کافروں کو جوڑ دیں، مشرکوں کو قریب کر دیں، ان کے عقیدے صاف کر دیں، توحید کی طرف ان کو لے کے آ جائیں۔ انہیں مبعوث کیا گیا تھا اس لیے کہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں۔ ان کے بعد ایسے نالائق، ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے یہ مشن بنا لیا کہ امت کو توڑیں کیسے، پھاڑیں کیسے اور اس کو دور کیسے کریں۔ وہ اس کام میں لگ گئے اور اسی کام میں انہوں نے اپنے عقیدے کی کتابوں کو اور اپنی شرعی کتابوں کو، فتوے کی کتابوں کو وقف کر دیا۔ اسی سے دلچسپی ہونے لگی کہ ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ تو یاد رکھیں تمام لوگ کہ قرآن مرجع ہے، قرآن کی طرف دیکھنا ہے، عقیدہ قرآن سے لینا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اصل قرار دینا ہے، اور آپ کی حدیثوں کو بھی آپ کی زندگی اور قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ محض اس بنیاد پر نہیں کہ فلاں حلقے نے اس کو قبول کیا ہے اور فلاں محدث نے اس کی تائید کر دی ہے، اتنا کافی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ امت کے درمیان شورا کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ سیاسی مسائل کے بارے میں وضاحتیں فرما دی گئیں، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، تمدنی مسائل، تعلیمی مسائل کے بارے میں بنیادی ہدایتیں قرآن پاک میں دے دی گئی ہیں۔ آج بھی جتنے بھی انسان، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور صحیح ترجمہ ان تک پہنچتا ہے تو بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن گورکھ دھندا جسے کہتے ہیں عقائد کا، کہ توحید سے انحراف اختیار کیا گیا، رسالت سے انحراف اختیار کیا گیا اور خانہ زاد قسم کے عقیدے پیدا کر دیے گئے، ایک نیا دین اصل دین کے مقابل کھڑا کر دیا گیا۔